بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک وظیفہ جو میں نے آج تک آپ لوگوں کو نہیں دیا، آج میں نے سوچا کہ چلیں آپ لوگوں کو دے ہی دوں۔ اصل میں ہمیں خوف کس چیز کا ہوتا ہے کہ یہ وظیفہ کہیں غلط استعمال نہ ہو جائے، اس لیے کہ یہ وظیفہ ہے کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کا۔ اب اس کے جو صحیح استعمال ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ بیوی اپنے خاوند کے لیے یہ وظیفہ کرے اگر کوئی معاملہ گڑبڑ ہے تو، خاوند اپنی بیوی کے لیے کرے اگر کوئی معاملہ گڑبڑ ہے تو۔ بعض دفعہ والدین بڑے پریشان رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے دل میں ہمارے لیے محبت نہیں رہی، احساس نہیں رہا، تو اب وہ ہماری کیئر نہیں کرتے، وہ ایسا سمجھتے ہیں جیسے ہم ان کے لیے بوجھ ہیں، تو والدین اپنے بچوں کے لیے یہ وظیفہ کریں۔ ناظرین، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں اپنے بیٹے کا اور وہ مانتا نہیں ہے، یعنی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نمبر ایک کہ وہ اس کا ارادہ کہیں اور ہوتا ہے، اس لیے وہ مان نہیں رہا ہوتا۔ نمبر دو بات یہ ہوتی ہے کہ وہ شاید اس کے دل میں اہمیت نہیں ہے اس بچی کی جس کے ساتھ والدین رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ سارے معاملے بڑے جو ہے وہ تو مطلب پازیٹیو ہیں کہ اگر آپ اس معاملے میں یہ وظیفہ کریں، لیکن اب فار ایگزامپل اگر اس وظیفے کا کوئی غلط استعمال کرے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ نامحرم لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کے لیے یہ وظیفہ کریں۔ تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہے نامحرم اور والدین کی اجازت سے ہٹ کے، تو اس کے لیے ہماری طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے تو اللہ رب العزت سے ہماری دعا ہے کہ اگر ان کے حق میں یہ وظیفہ بہتر ہے اور وہ ایک دوسرے کے لیے اچھے ساتھی ثابت ہونے والے ہیں تو اللہ رب العزت اس وظیفے میں برکتیں ڈالے۔ ایک لڑکا ایک ایسی لڑکی کے لیے کر رہا ہے جس کے گھر والوں میں ابھی بات نہیں چل رہی ہے، اگر معاملہ اچھا ہے تو اللہ رب العزت سے قبول فرمائے، اگر یہ دونوں گھروں کی کوئی عزتوں کا معاملہ ہے تو اللہ اسے نہ ہی قبول فرمائے اور اللہ اس وظیفے کو رکھ لے اپنے پاس، کیونکہ وظیفے ضائع نہیں ہوتے۔ جو وظیفے آپ کرتے ہیں، جو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، تو وہ ضائع نہیں ہوتے، ان کا اجر آپ کو یوم القیامت ملے گا۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ محبت سے ریلیٹڈ ہے، اور محبت سے ریلیٹڈ ہے تو قرآن کریم میں ایسی صورت جس میں محبت کا بڑا خاص بیان ہے، اور اللہ رب العزت نے اسے احسنل جو قصص ہے وہ قرار دیا ہے، یعنی بہت ہی پیارا اور بہت اچھا قصہ، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ تو سورہ یوسف کی بات ہو رہی ہے ناظرین۔ سورہ یوسف میں جہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں آپس میں جو حسد کا معاملہ ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنا، وہاں سے مصر تک کا سفر، لیکن اب مصر میں پہنچ کر جو دوسرا قصہ شروع ہوا، ایک عورت جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا کے لے کے آتی ہے۔ جب آپ جوان ہوتے ہیں تو پھر وہ چاہتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس کی محبت کا رشتہ ہو جائے۔ ناظرین، اس قصے کو اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے، اور اس قصے میں اب وہ جو عورت جو عزیز مصر کی بیوی ہے جس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے مختلف روایات میں، ناظرین اس کے دل میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے محبت رچ بس گئی، وہ اتنی شدید اور اتنی گہری کہ اسے کوئی ختم نہیں کر سکا۔ یعنی کہ خاوند کی موت، حضرت یوسف علیہ السلام کا بچھڑ جانا، خواہ وہ خود مختلف روایات کے مطابق وہ اندھی بھی ہوگی، وہ بوڑھی بھی ہوگی، لیکن وہ محبت ایسی کہ اس محبت کی خاطر اس نے اپنا مذہب بھی بدل لیا، اور روایات کے مطابق یعنی کہ بتوں کی پوجا بھی چھوڑ دی، اور اسی خدا سے محبت کرنے لگی جس خدا کو حضرت یوسف علیہ السلام یعنی اللہ رب العزت کی بات ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، اس لیے میں آپ کو میں نے تھوڑی سی اس کا میں نے بیک گراؤنڈ بتایا تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں کہ یہ کس قسم کی شدید محبت کا قصہ ہے۔ تو ناظرین، آپ کے لیے یہ وظیفہ حاضر ہے، اب ذرا غور سے سن لیجئے۔ کرنا کیسے ہے؟ بڑا آسان ہے۔ اگر
بیوی اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہے، شوہر اپنی بیوی کے لیے کر رہا ہے، تو اس کے بڑے طریقے ہیں کرنے کے۔ 3 الفاظ ہیں، ایک آیت ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 30 کے بیچ کا حصہ 3 الفاظ ہیں۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ قد شغفہا حبا، یعنی کہ وہ ان کے محبت میں شدید گرفتار ہو گئی، یعنی کہ کسی کی محبت میں شدید حد تک گرفتار ہو جانا، محبت میں ڈوب جانا۔ قد شغفہا حبا، حب عربی میں آپ کو معلوم ہے کہ محبت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ناظرین بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر کوئی خاوند چاہتا ہے یا بیوی چاہتی ہے جو کہ ساتھ رہ رہے ہیں کہ محبت پیدا ہو جائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو 3 دن لگاتار، ٹھیک ہے جی، کم از کم 33 بار ان 3 الفاظ کو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے خاوند کو پلانا ہے یا خاوند نے بیوی کو پلانا ہے۔ 3 دن لگاتار 33 بار پڑھ کے، لیکن ریممبر، آلویز ریممبر کہ کوئی بھی وظیفہ جو اچھے کام کے لیے ہے، اول آخر 1 بار، 3 بار، 5 بار یا 7 بار درود پاک پڑھنا ہے آپ نے۔ درود کوئی بھی جس میں لفظ اللہم صلی علی محمد آئے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد دیکھیے گا کہ کیسے محبت کرنے لگیں گے آپ سے، جس کے لیے بھی آپ کر رہے ہیں۔ ماں باپ اولاد کے لیے کر رہے ہیں تو وہ بھی یہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ پانی پہ دم کرنے والا، آپ چاہیں تو دودھ پہ بھی دم کر سکتے ہیں۔ دودھ بڑی پاک چیز ہے، اور دودھ ایک قسم کا جیسے اللہ کا نور ہوتا ہے نا، ایک خاص چیز ہے، تو اس میں اثرات اور زیادہ ہوتے ہیں۔ بیسیکلی جو الفاظ ہوتے ہیں نا، ان کے اندر جو اثرات ہوتے ہیں، اب میں اگر اس میں جاؤں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو وہ اس میں جذب ہو جاتے ہیں۔ پینے والا جب وہ پیتا ہے تو ان الفاظ کا اثر اس کی شخصیت میں چینجز لاتا ہے، اس کے ڈی این اے میں، اس کے کردار میں، تو وہ کرنے لگ پڑتا ہے جو آپ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب بات کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، بہت سارے ہمیں فیملیز ہمیں میسیج کرتے ہیں کہ خاوند ناراض ہو گیا، بیوی سے محبت نہیں کرتا، کسی اور چکر میں پڑا ہوا ہے۔ تو اگر خاوند نہیں موجود تو ظاہر ہے کہ نہ آپ پانی پلا سکتے ہیں، نہ آپ مطلب ایک دودھ کے گلاس پہ یہ کر سکتے ہیں، تو آپ تصویر پہ بھی یہ دم کر سکتے ہیں، تصویر پہ بھی، ٹھیک ہے جی۔ لیکن تصویر پہ اگر دم کرنا ہے تو 33 کی بجائے آپ نے 91 دفعہ، 91 دفعہ یہ پڑھنا ہے۔ قد شغفہا حبا، 1 بار ہوا، اس طریقے سے اول آخر درود پاک اور 91 ٹائمز تصویر پہ پڑھنا ہے تو ٹھیک ہے جی۔ یہ تمام وہ معاملے ہیں جو کہ اچھے کے لیے ہیں۔ بچی کسی کے رشتے کے لیے خاندان میں مان نہیں رہی، قد شغفہا حبا، بیٹی کو آپ اس پہ دم کر کے پلا دیں۔ نہیں ہے موجود، بچی کی تصویر پہ، نیت آپ کی کیا ہے وہ آپ کے دل میں ہے، نیت یہ ہے۔ اسی طریقے سے کوئی لڑکا نہیں مان رہا رشتے کے لیے، اب وہ بات آگئی جو غیر ہے، جو موجود نہیں ہے، تو اور خاندان میں بھی نہیں ہے اور رشتہ داری بھی نہیں ہے، تو جیسے کہ میں نے شروع میں کہہ دیا کہ اگر آپ لوگوں کا ساتھ دونوں خاندانوں کے لیے اچھا ہے تو ہماری طرف سے اس وظیفے کی آپ کو اجازت ہے۔ یہ بڑا معروف وظیفہ ہے، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو سینہ بہ سینہ جو اولیاء کرام سے چلتا آ رہا ہے اور بڑا کام کرتا ہے، بڑا ہی پیارا۔ 3 الفاظ ہیں اور دل کی کیفیت بدل کے رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ کمنٹس میں آپ جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ نام لکھ دیں کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں، تاکہ ہم اس پہ آمین کر دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔